اچھا آپ یہ بتائیے، ایک سوال ہے میرا، آج کے دور میں نماز شیعہ بھی پڑھتا ہے؟ شیعہ بھی اپنے اماموں کی قول پر نماز پڑھتے ہیں، بریلوی اپنے اماموں کے مانتے ہیں، دیوبندی بھی، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری نماز برحق ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نماز قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور آپ اہل حدیث کی جماعت سے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری نماز قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ کہ آپ قرآن حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں نماز؟ اور میں تھوڑا کنفیوز ہوں، میں اور ہماری وضاحت کر سکتے ہیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ آپ اصلاح چاہتے ہیں جی تو ٹھیک ہے، میں کچھ وضاحت کرتا ہوں قرآن و حدیث سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز میں سب سے پہلے شروع کیا کرتے ہیں یہ چیز سمجھیے۔ میں جی انشاءاللہ ہر چیز حدیث سے بیان کروں گا، قرآن و حدیث سے، اور اس میں جو کچھ بھی رہ جائے گا آپ اگر بعد میں دیکھنا چاہیں گے تو میں اس کی اسکرین شاٹ لے کے میں اس ویڈیو میں جی لگا دوں گا، تو آپ کو وہ قاعدے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نافع بیان کرتے ہیں کہ نماز میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، جی کبرا و رفع یدیہ و اذا رکع رفع یدیہ و اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ و اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ و رفع ذلک ابن عمر الا نبی اللہ۔ نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہتے تب رفع الیدین کرتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتے تب رفع الیدین کرتے ہیں، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تب بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اور جب قاعدہ اولا سے اٹھتے یعنی تیسرے رکعت میں جب اٹھتے ہیں تب بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نافع بیان کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے، ہم کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں، تو سیدھے کھڑے ہونے کے لیے بھی قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 238، سورہ بقرہ آیت سورہ نمبر بقرہ آیت نمبر 238۔ 238 میں آیا ہے وَقُومُوا اللَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اور فرما بردار بن کر کھڑے رہو، فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر کر لو۔ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے بھائی کے کندھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا لیتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر اس میں لگا دیا کریں گے تو آپ دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر بہقی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے سر کو جھکا کر رکھتے تھے، نگاہیں زمین کی جانب لگا کر رکھتے تھے۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، آپ کی نگاہیں اپنے سجدہ کی جگہ سے نہیں ہٹیں یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت کلائی اور بازو تو ایسے رکھا، اس کے اوپر رکھا، اور یہ ہاتھ رکھنے کی آپ کو دلیل میں نے دے دی ہے، اور یہ ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ اس کے بعد یہ چیز اور بھی روایت سے ملتی ہے، جیسے کہ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، اور ایسے ہی بخاری شریف کی بھی ایک حدیث ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی ذرا پر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے ذرا پر رکھتے ہیں تو اس کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ جب یہ کیفیت بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے بتایا تھا قرآن میں کہا ہے سیدھے کھڑے رہنے کو، فرما بردار بن کر کھڑے رہنے کو۔ اب جب ہم سیدھے ہوں گے اس کے بعد ہم یہ ہاتھ ایسے رکھیں گے تو کہاں پہ آئے گا یہ سبھی کو معلوم ہے، یہ کہیں سے ناپ کے نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 740 غالباً، میں اس میں لگا دوں گا پھر۔ اور اس کے بعد پھر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اے اللہ میرے اور جب وہ یہ نماز میں جب ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد دعا ہوتی ہے ثنا، جو بخاری میں آیا جو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، ایک والی آتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور ایک دوسری بھی آتی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اس میں آتا اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزی بیان کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث تو بہت مشہور ہے جو ہمارے حنفی بھائی بھی جو پڑھتے رہتے ہیں، وہ ابدا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کے ذریعے اپنی آواز بلند کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے غالباً۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے سورہ فاتحہ کے اوپر، جو آج جس کے وجہ پورے دنیا میں بوال مچا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر میں تھے، نماز فجر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت شروع کی تو وہ آپ پر دشوار ہو گئی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، تو ہم نے کہا
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جس نے اسے نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو اس کے بعد جو ہم لوگ آمین بولتے ہیں اس کا بھی مسئلہ ایک دم کلیئر ہے۔ عبد الرزاق ابن جریج عطائے سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کہا کیا ابن جبیر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور ان کے پیچھے لوگ بھی آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اور آج دیکھیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے رفع الدین۔ اور آمین، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بس کھڑے رہتے ہیں سورہ فاتحہ من میں پڑھتے ہیں، من میں پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے، اور بہتر کیا یہی ہے یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ پڑھو گے تو معنی سی بات ہے زبان تر رہے گی، اور نہیں پڑھو گے تو تھوڑی نہ تر رہے گی پھر۔ اور پھر اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورہ کوئی سی بھی پڑھ لیا، لگا لیا، اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو اس کے لیے بھی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے، یعنی رکوع میں جانے کی بات چل رہی ہے، جب رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب وہ 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، ایسا ہی کیا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہم لوگ عمل جس پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے، تو لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اب چوری کیسے کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیسے اپنی نماز میں چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو پورا نہ کر کے، یعنی رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھ کر، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھوڑا بن جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں، لیکن رکوع میں اور سجود میں پیٹھ کو سیدھی رکھنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہیے۔ اور آگے ایک اور اسی پہ ایک حدیث ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز درست نہیں جب تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کر لے، یعنی نماز ہی کا مسئلہ آ گیا یہاں پہ، نماز درستی ہی نہیں ہے اگر اس نے سیدھی نہیں کر لی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں رکوع میں چلے آتے ہیں، تو رکوع میں جانے کے بعد ہم لوگ گھٹنے کو رکوع میں جانے کے بعد گھٹنے کو پکڑتے ہیں یا گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے۔ ابو حمید بیان کرتے ہیں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا
گویا آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح کیا اور انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے الگ رکھا، اور پھر جب رکوع میں پہنچ گئے تو دعا پڑھ رہے ہیں، پھر رکوع کیا اور کہا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ صحیح مسلم۔ اس کے بعد اسی سے ملتی جلتی حدیث، ایک حدیث اور اس میں آتی کہ جب اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتی ہیں آگے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہا کرتے تھے سبوہن قدوس رب الملائکتی و روحی، بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس فرشتوں اور روح جبرائیل کا رب ہے۔ صحیح مسلم کی ہے یہ بھی۔ ایک اور ایسے اس میں بہت سی کچھ اور بھی دعائیں آئی ہیں ابو داؤد میں۔ اس کے بعد پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو رکوع سے سر جب اٹھاتے ہیں تب بھی پہ ایک حدیث آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جب تکبیر تحریمہ کے بعد جب رکوع ہوا، رکوع کے بعد رکوع سے ہم لوگ جب اٹھ جاتے ہیں تو اس میں دعا بھی ہیں کچھ، جیسے کہ بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے اللہم اور اس کے بعد صحیح مسلم میں بھی ہے ربنا لک الحمد، صحیح بخاری میں پھر ایک ہے ربنا ولک الحمد، اور صحیح بخاری میں ایک اور ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب اس کے ساتھ ایک صحابی نے پیچھے سے پڑھ دیا تھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو ہم لوگ جب امام صاحب کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد تو ہم لوگ پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں پیچھے سے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو سیدھے کھڑے ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس سے کہا پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صحیح بخاری۔ اور رکوع کے بعد تھوڑا لمبا کھڑا ہونا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے تھے، چنانچہ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں کیا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں اسی دوران، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے اور اونٹ کیمل کی طرح نہ بیٹھے۔ سنن نسائی۔ اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی انگلیاں، یعنی 7 چیزیں ہو گئیں۔ پیشانی ناک کے ساتھ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کی انگلیاں، ان کے سہارے 7 چیزوں پہ سجدہ کرنے کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو سر کے برابر رکھتے ہی ہیں ہم لوگ، جیسے بہت لوگ اسے رکھتے پھیلا کے، کہ آپ وائل بن حجر بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھتے جب سجدہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ اسی طریقے سے البرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لو۔ دیکھا نہیں ہے جب سجدہ کرتے بہت سے لوگ زمین پہ اسے رکھ دیتے ہیں کتوں کی طرح، تو کہا ہے اٹھا لو، لیکن لوگ جو ہے نہیں اٹھاتے، بہت صحیح سے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح مت پھیلاؤ، کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ۔ کتے کیسے رہتے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کتے کیسے رہتے، ایک دم ایسے کر کے ایسے بیٹھے رہتے، ویسے نہ رکھو، ایک دم اس طریقے سے کرو کہ یہ دونوں بازو کھلے رہے۔ اور اس کے بارے میں اور بھی ایک حدیث آتی ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ بغل سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اس طریقے سے نماز پڑھتے۔ آج دیکھیے کیسے ایسے کر کے بیٹھ جاتی ہیں عورتیں وغیرہ، عورتوں کو آپ دیکھیے ایسے کر کے ایسے بیٹھی رہتی ہیں، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے، نماز ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اب یہ لوگوں نے الگ لے آئے کہ عورتوں کی الگ ہے، فلانا فلانا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کو درمیان سے اس قدر کشادگی کر دیتے تھے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، یہاں تک کہ آیا۔ اور پیروں کو کیسے ملایا جائے؟ پیر کو جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں
تو بہتوں کے پیر الگ الگ رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ سجدہ کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. آج آدمی کہاں کرتا زیادہ دعا. جیسے سجدوں کے درمیان کی کچھ دعائیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی دونوں سجدے کے درمیان، دونوں سجدے کے بعد جو بیچ میں ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے کہتے تھے. ابن ماجہ کی ہے حدیث ہے، یہ نسائی میں بھی آئی، ابو داؤد میں بھی آئی ہے. دو سجدوں کے درمیان میں اور بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، جیسے کہ ایک یہ بھی ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق فرما. حضرت عباس سے یہ حدیث ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وہفنی ورزقنی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نریٹڈ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. اور اس کے بعد جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک رکعت پڑھ لیا، سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد دعا پڑھ لی، جب اٹھتے نہیں ہیں تو اس کے اٹھنے میں بھی ہے، اس کے بارے میں ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں آٹے جیسا گوندھتے ہوئے دیکھا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگاتے تھے. جب کھڑے ہوتے تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آٹے کے جیسے اٹھنے کا مطلب ہی کیا ہے، جیسے عورتیں آٹا گونتی ہیں اسی طریقے سے ایسے کر کے ایسے اٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے بھی. تو ایسے ایک رکعت ہو جاتی ہے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے بیٹھتے ہیں وہ دوسری رکعت میں جب شروع کرتے ہیں تو ایسے پوری رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہیں تب وہاں سے تو اس کے بعد کا جو دوسرا پارٹ آئے گا وہ ہم پھر تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے آپ کو.